مجھے ان مسلمانوں سے بہت تکلیف ہے جو میلاد النبی پر جشن چراغا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں نے کہا بیٹے کی شادی کی لائٹنگ تجھے فضول خرچی نہ دکھی ہے؟ نبی کی آمد کا جشن و فضول خرچی دکھا؟ ارے میرے عزیز کچھ بولنے سے پہلے سوچا کر. گلی سجاتا ہے، کب سجاتا ہے؟ بولے ابا حج سے آئے. ابا حج سے آئے تو گلی سجائی کہ ابا حج سے آ رہے، ویلکم کرنا ہے. ابا کا حج قبول ہوا کہ منہ پہ مار دیا گیا، کوئی گارنٹی ہے؟ ارے ابا حرم سے آئے تو تو ان کے لیے گلی سجاتا ہے، اور جو حرم کو حرم بنانے کے لیے تشریف لایا، جس کی وجہ سے حرم حرم بن گیا، جس کی وجہ سے کعبہ تھا کیا؟ ذرا پوچھو تو صحیح نا. 1500 سال پہلے کعبہ کیا تھا؟ ذرا کوئی سوچو تو صحیح نا. ارے وہ تو 360 صنم قدوں کا اللہ اکبر مرکز و محور بنا دیا گیا تھا. جس نے کعبے کی عزت کو بحال کیا ہے اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کعبے کو بتوں سے پاک کیا، کعبے کی حرمت کو بحال کیا، حرم کی عزت کو بحال کیا، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. میرا عنوان وہ نہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرے. نہیں کچھ لگا سکتے ہو تو اپنے گھر کے آگے ایک بلب بھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کوئی آنے والا ہے. ہاں گھر اس کے سجتے ہیں نا جس کے یہاں کوئی آنے والا ہو. ہاں آپ حضور سے رشتہ رکھتے ہو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے. ہاں جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے آپ کی جس کا جھنڈا اس کی پارٹی ہے، اسی کی پارٹی کا پوچھنا نہیں پڑے گا. جس کا جھنڈا لگا ہے اس کی پارٹی کا آدمی ہے. میلاد کا جھنڈا لگا لو، پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے. اس سال جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن ہے، اس کی خوشی ہمیں زیادہ ہے اس لیے کہ یہ 1500 سالہ جشن ہے. یعنی ہمارے مالک، ہمارے مصطفیٰ، ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو مکمل 1500 سال ہو گئے ہیں. 1500 سال کا عرصہ بیت گیا ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کو. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بہت اس کو احتشام کے ساتھ، دھوم دھام کے ساتھ اس طرح سے حضور کی میلاد منائیں کہ ہم رہیں نہ رہیں حضور کی 1500 سالہ میلاد کی یادگار زمین کے اوپر موجود رہے. کسی نے بیوی سے محبت کی تو ایسی یادگار چھوڑ گیا کہ وہ تو چلا گیا، مگر اس کی محبتوں کی نشانی تاج محل کی شکل میں اب بھی موجود ہے. تو کیا ہم بیوی سے محبت کرنے والوں سے بھی غیر گزرے ہو گئے کہ اپنے آقا علیہ السلام کی محبت میں ہم کچھ ایسی چیزیں نہ بنائیں جس سے ہم رہیں نہ رہیں یادگار محبت قائم رہے. اس کے بہت سارے طریقے ہیں. اگر تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے تو میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ہمارے بھائی حضرت مولانا سید محمد قادری صاحب نے تو مجھے کان میں بڑے اشارے دے دیے عنوان کے حوالے سے، لیکن میں چاہوں گا کہ جو عنوان انہوں نے دیا ہے اگر اس کا موقع رہا تو اس کو بھی سمیٹ لوں. لیکن آج خاص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل ہے، تو کوشش کی جائے گی کہ حضور علیہ السلام کا جتنا زیادہ ذکر ہو اتنا کر لیا جائے. اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان ہے. ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا قائد عطا کیا، ایسا رہنما عطا کیا، ایسا رسول عطا کیا، ایسا آقا عطا کیا کہ ایسا قائد، ایسا رہنما، ایسی ہستی کسی کے پاس موجود ہی نہیں ہے. انبیاء کرام کی کائنات میں بھی ہر نبی شان والے ہیں، لیکن جو شان اللہ نے خالص مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائی ہے وہ شان اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمائی ہے. آپ جتنی بھی جس کی شانیں سنتے ہیں، اللہ اکبر. آج میں حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی ایک ہی شان بیان کروں گا. حضور کے عشاق یہاں پر موجود ہیں. ہمارے ناظم محفل کی محبتوں کا شکریہ، اللہ ان کی کہ جملوں کو میرے لیے دعا بنائے. لیکن یاد رکھیں یہاں جتنے بھی لوگ آئے ہیں وہ صرف مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر آئے ہیں، بلکہ میں بھی حضور کے نام پہ آیا ہوں اور آپ بھی حضور کے نام پر آئے ہیں، بلکہ واللہ ہم پیدا بھی حضور کے لیے ہوئے ہیں. میرے امام فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن
بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اسی مسلک کو حضرت بیدم شاہ وارسی نے بیان کیا تھا، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور بنائے لوں تیری یہ جذب شوق صلی اللہ کہ آج دامن دل کھچ رہا ہے سوئے رسول۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھنا دنیا کے اندر کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی کچھ نہ کچھ شان ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی حیثیت ہوتی ہے، کسی نہ کسی کی کوئی اہمیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ٹیچر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی خطیب ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی ادیب ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی مقرر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی بادشاہ ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے، کوئی وزیر ہے، اس کی کوئی تو حیثیت ہے۔ دنیا میں حیثیت والا بننا بہت بڑی بات نہیں ہے۔ لوگ تو ناچ کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو بندروں کو نچا کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں، لوگ تو دولت کما کر بھی حیثیت بنا لیتے ہیں۔ لیکن آئیے آج اپنے نبی کی وہ شان سنتے ہیں جس دن کسی کی کوئی شان نہیں ہوگی، جس دن کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں دیا جائے گا، بلکہ اللہ اکبر اس دن کا حال یہ ہوگا، اس دن کی کیفیت یہ ہوگی۔ آپ ذرا غور سے سنتے جائیں تاکہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو ان کی اہمیت دلوں میں پتہ چلے۔ اپنے جیسے بشر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، کسی بڑے بھیا کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، گاؤں کے چودھری کہلانے والے کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ کلمہ تم نے جس کا پڑھا ہے اس نبی کی شان انبیاء کی کائنات انبیاء میں بھی اللہ نے کسی کو ان جیسی شان عطا نہیں فرمایا۔ کیا شان ہے ذرا سنو۔ ایک دن وہ آئے گا، ایک دن وہ آئے گا جس دن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ روز جزا کا مالک ہے۔ اس دن کسی کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہے۔ قرآن مقدس کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن۔ اس دن جبریل اور سارے فرشتے، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، سدرہ کا مکین، اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے۔ یہ کیفیت اس دن حضرت جبریل کی ہوں گی۔ سارے انبیاء کی زبان پر بھی انبیاء کرام اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ کوئی چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ کے انتخاب کو انبیاء کہتے ہیں، اللہ کے منتخب کردہ بندوں کو انبیاء کہتے ہیں، چنے ہوئے میں چنے لوگوں کو انبیاء کہتے ہیں۔ لیکن اس دن انبیاء کرام کی شان بھی یہ ہوگی، نفسی نفسی کہیں گے، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ حضرت آدم بھی یہی کہیں گے۔ نفسی نفسی کا مطلب اگر آپ لیں تو یہ کہ آج مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے، مجھے تو آج اپنی جان کی پرواہ ہے۔ ذرا غور تو فرمائیں اس دن کی کیفیت کیا ہوگی جب انبیاء کرام یہ کہیں گے نفسی نفسی اذهبوا الی غیری۔ اور یہ کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کوئی ان کی بے عزتی نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی شان ہے۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے اگر کوئی نفسی نفسی کہتا ہے تو یہ بھی اس کی اپنی شان ہے، یہ بھی اس کا اپنا مقام ہے۔ ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا انبیاء کرام، جب انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا تو آپ مجھے بتائیں کس کی اس دن کیا حیثیت ہوگی، اس دن کس کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن اب آئیے کائنات کے ہر انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ جب فرشتوں کو کلام کرنے کی جرت نہیں ہوگی، فرشتے تھر تھر کانپیں گے، حتیٰ کہ فرشتوں کا سید و سردار حضرت جبریل علیہ السلام خود بھی تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ اس دن انبیاء کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا، کوئی اللہ سے کلام کرنے کی ہمت اور جرت نہیں کرے گا۔ اس دن اللہ تمہارے اور میرے رسول کو وہ مقام عطا فرمائے گا کہ وہ مقام اللہ کسی کو عطا نہیں کرے گا۔ پہلے ان کی شہزادی کا ایک مقام سن لے، پھر اندازہ کر لینا جب بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا تو بابا کو کیا مقام حاصل ہوگا۔ اسی دن جس دن کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گا، خون کے رشتے حرف غلط کی طرح مٹتے ہوں گے، خون کے رشتے خواب شرمندہ کی طرح ٹوٹتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس دن جب سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، ام الحسنین، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ
الزہرا جب پلسرات سے گزرے گی تو 70,000 حوروں کو ان کی کنیزوں کی شکل میں ان کو گھیرا جائے گا، اور ان کے ساتھ سیدہ اس شان سے گزرے گی کہ اعلان ہوگا، محشر والو گردن کو جھکا لو، آنکھوں کو بند کر لو، نبی کی شہزادی پلسرات سے گزر رہی ہے۔ اس پر اندازہ کریں، جس کی شہزادی شان کی مالک ہوگی قیامت میں، جس کی بیٹی کو یہ مقام حاصل ہوگا، اس کے بابا کو اللہ کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اب بابا کا مقام سنو، قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ ہائے ہائے، اللہ محبوب سے فرما رہا ہے حبیب آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کا اہتمام فرمائیں۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محبوب کو۔ محبوب آپ تہجد پڑھیں۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب پر تہجد کی نماز فرض ہے، پوری امت پر تہجد نفل ہے، اور حضور نے ادا کی اس اعتبار سے سنت ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے نفل ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چونکہ ہر فعل سنت کہلاتا ہے، تو یہ حکم کے نفل اس کو کہتے ہیں کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس سے تہجد کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے محبوب آپ رات کو، اس سے پتہ چلا کہ تہجد صرف رات کو ادا ہو سکتی ہے، دن کو تہجد نہیں پڑھی جا سکتی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، جب آپ رات کو تہجد کا اہتمام کریں گے تو عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، آپ جب تہجد کا اہتمام کریں گے اس امید پر تو اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ اور یہ مقام محمود صرف مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، جب نبی کو کہا جا رہا ہے اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے، اگر مقام محمود چاہیے تو اہتمام تہجد فرمائیے۔ اس سے پتا چلا کہ محبوب تہجد پڑھیں تو انہیں مقام ان کے لیے محمود میں لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ان کے علاوہ اور کسی کا مقدر نہیں ہے، مگر اللہ تہجد کی اہمیت بیان فرما رہا ہے۔ اب مسلمانوں آپ سے کہتا ہوں، اگر کوئی حاجت ہو، کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی مشکل درپیش ہو، اللہ سے کوئی اپنا معاملہ منوانا ہو، تو آپ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز کسی سے منوانی ہوتی ہے تو اس کو جو بہت پسند ہوتا ہے آپ وہ لے کر کے جاتے ہو۔ یار کام بنانا ہے، قلم پسند ہے تو قلم دے دو، کام بنانا ہے، خوشبو پسند ہے تو خوشبو دے دو، کام بنانا ہے، تعریف پسند ہے تو تعریف دے دو، کام بنانا ہے، کپڑے پسند ہے تو کپڑے دے دو، بلا تمثیل قدرت کے یہاں اگر کام بنانا ہے، بڑے سے بڑا کام بنانا ہے تو جب سب سو جائیں آدھی رات کو اٹھو اور اٹھ کر کے تازہ وضو کرو اور وضو کر کے تہجد پڑھو اور پھر اللہ کے یہاں گڑ گڑاؤ، انشاءاللہ آپ جو مراد مانگو گے اللہ وعدہ فرماتا ہے جب میرے بندے سو جاتے ہیں اور کوئی نماز پڑھ کے میری بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے، ہم اس کو مانگی ہوئی نہیں دیتے صرف، بلکہ جو مانگتا ہے مانگنے سے سوا عطا کر دیتے ہیں۔ آج مصیبتوں کو لے کر کے تم بہت پریشان ہو میرے بھائی، یہ بچے کی پریشانی، وہ بیٹی کی تکلیف، وہ رشتہ نہیں آتا، وہ گھر میں مصیبت، تہجد پڑھ کر تو دیکھیے، اللہ اکبر۔ لیکن میں اس قوم سے مخاطب ہوں کہ جو قوم فجر نہیں پڑھتی، اس کو میں تہجد کی بات کر رہا ہوں، لیکن ہم لوگ مایوس نہیں ہیں، نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، کوئی تو سنے گا،
گا، کوئی تو عمل کرے گا۔ اور اتنے بڑے جلسے میں میرے کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا۔ میرے بھائی تہجد پڑھ کے دیکھو، لیکن تہجد اسی کی قبول ہے جو پانچوں وقت کی پڑھتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نہ فجر پڑھی نہ عشاء پڑھی اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں۔ تہجد کی برکت کیا ہے؟ جس طریقے سے ورزش کرنے سے ہماری باڈی بنتی ہے، ویسے تہجد پڑھنے سے ہماری روح طاقتور ہوتی ہے، اور جب روح طاقتور، توجہ کرنا، جب ہماری باڈی، ہمارا جسم طاقتور ہوتا ہے تو اللہ اکبر، پہلی چیز تو ہم خوبصورت نظر آتے ہیں، دوسری چیز ہم ہر کام کر لیتے ہیں، وزن اٹھانا ہو، چلنا ہو، یہ کرنا ہو، وہ کرنا ہو۔ لیکن جب روح طاقتور ہوتی ہے تو آسمانوں پہ اٹھتی ہے تو لوح محفوظ کو دیکھ لیتی ہے، اور سینے پہ اٹھتی ہے تو دلوں کے حال دیکھ لیتی ہے۔ اللہ اکبر، روح کی طاقتور ہونے کے لیے تہجد بہت ضروری ہے۔ صوفیاء کے دل سے جا کے پوچھو، حضرت ہمارے مرشد سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صبح کے وقت جاگ کر، یعنی آخری رات کے آخری پہر میں عبادت کر کے مجھے جو مقام اور مرتبے حاصل ہوئے ہیں، کسی عبادت کی وجہ سے وہ مقام مجھے حاصل نہ ہو سکا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری وقت میں عبادت کرنا کس قدر عظیم ہے، کس قدر اس کی برکات ہیں، کس قدر اس کے فیوز ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، اگر اپنی تقدیر جگانا ہے تو رات کے آخری وقت میں جاگنا سیکھو۔ جو رات کے آخری وقت میں جگتا ہے اس کی تقدیر کبھی سوتی نہیں ہے، اس کی تقدیر ہمیشہ جاگ جاتی ہے۔ لیکن افسوس، شومی قسمت، میری قوم پر کون ماتم کرے، میری قوم کے حالات پر کون رونا روئے۔ اللہ اکبر، یہ قوم رات کے 3-3 4-4 بجے تک جاگتی ہے اور فجر کے وقت تو سوتی پڑی رہتی ہے۔ یاد رکھو، یہ رات دیر گئے تک جاگنے کا سلسلہ بند کرو۔ اگر کوئی کام نہ ہو، عشاء پڑھ کے سو جایا کرو اور رات کے آخری پہر میں اٹھو۔ ایک بات میں یہ کہہ دوں، جو رات کے آخری پہر میں جاگ کر خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا سیکھ لے گا، انشاءاللہ اس کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کسی کے دروازے پر بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کہیں پر گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ کبھی نہ کہے گا کہ میری بیٹی کو رشتے نہیں آتے، اس لیے کہ رات کے آخری وقت میں گڑ گڑانے کی فضیلت الگ ہے۔ بہرحال میرا عنوان آج وہ نہیں، کبھی یاد دلائیں تو اس پر گفتگو ہوگی، لیکن کوشش کرنا۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، بہت سے میرے جوان ایسے ہیں نا، کہتے ہیں حضرت اتنی بڑی بڑی ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں، نوکری نہیں ملتی۔ میں کہتا ہوں میرے عزیز، رات کے آخری حصے میں گڑ گڑا کے دیکھ، خدا مل جاتا ہے نوکری کی اوقات کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے بیٹی کو رشتہ نہیں آتا، خدا کے یہاں گڑ گڑا کے دیکھ رات کے آخری حصے میں، پھر دیکھ اس وقت کے گڑ گڑانے کی بات ہی الگ ہے۔ اس وقت جب رو گے نا، نہ کوئی دیکھنے والا ہوگا نہ کوئی سننے والا ہوگا۔ اللہ اکبر، تم ہوں گے، تمہارا یار ہوگا، اور اس وقت رونے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ جب آنسو موٹے موٹے ٹپکتے ہیں تو دل کے بوجھ پر جو ہمالا رکھا ہے وہ اللہ اکبر ایسے اترتا ہے جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے، ویسے تمہارے دلوں سے مصیبتوں کا پہاڑ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تھوڑا کر کے تو دیکھو، میری قوم سب ہم لوگوں سے کروانا چاہتی ہے، خود کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ دعا آپ کیجئے، تعویذ آپ دیجئے، وظائف آپ کیجئے، یہ آپ کیجئے، وہ آپ کی محنت کرنا سیکھو۔ محنت اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، آپ تہجد کا اہتمام کیجئے۔ مرتبہ کیا نصیب ہوگا، مقام محمود آپ کو ملے گا۔ اب یہ مقام محمود کیا ہے اس کو سن لیجئے۔ جس دن کسی کو کوئی مقام نہیں مل رہا ہے، اس دن صرف میرے اور تمہارے محبوب کو، میلاد والے مصطفیٰ کو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کو مقام محمود نصیب ہو رہا ہے۔ اور مقام محمود کی مختلف شکلیں ہیں۔ پہلی شکل یہ بتائی جاتی ہے کہ مقام محمود یہ ہوگا کہ اللہ اپنے عرش پر، توجہ، اللہ اپنے عرش پر اپنے ساتھ اپنے محبوب کو بٹھائے گا۔ وہ اللہ جو بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے، وہ اللہ جو آنے جانے سے پاک ہے۔ اس پر آپ سمجھ نہیں پائے کہ بات کتنی بڑی ہے۔ اللہ کے عرش پر خدا کے ساتھ جس کو جلوس نصیب ہوگا، وہ ذات تنہا آمنہ کے لال کی ذات ہے، وہ تنہا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ سمجھانے کے لیے، سے ملانے کے لیے کہوں، اگر آپ
کسی بڑے وزیر اور امیر کے ساتھ کسی کو بیٹھا دیکھ لے تو کیا کہتے ہیں؟ یار اس کی شان کیا ہے کہ اس کو فلاں بادشاہ نے اپنے بازو میں بٹھایا، اپنی کرسی پہ بٹھایا، وزیر نے بٹھایا، امیر نے بٹھایا، ایم ایل اے نے بٹھایا، بادشاہ نے بٹھایا، بلا تمثیل، کروڑ بار بلا تمثیل میرا اللہ بیٹھنے اٹھنے سے پاک ہے۔ لیکن فرمایا میرے امام لکھتے ہیں کہ خدا اپنے عرش پر مصطفیٰ جان رحمت کو بٹھائے گا جس کو شایا ہے عرش خدا پر دروس جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ تمکین والا ہمارا نبی، ہے وہ تمکین والا ہمارا نبی۔ یہ شان اپنے نبی کی ہے۔ پھر دوسری بات، ایک بات امام نے اور لکھی، اللہ فرماتا، امام لکھتے ہیں کہ اللہ اس دن اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا۔ یہ اور اس سے بڑی بات ہے، توجہ تو فرمائے نا، غور تو کیجئے، یہ شان کس کی ہوگی؟ جس دن سب نفسی نفسی کہیں گے، اس دن خدا کی کرسی پر، جس کو، اس کو ملا علی قاری نے بھی لکھا، اس کو ملا علی قاری بھی بیان فرماتے ہیں، امام نے اس کو اپنے رسالے میں نقل فرمایا۔ غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، حضرت اللہ اکبر صاحب نسیم الریاض بھی اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی کرسی پر، میں کتابوں کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں، اللہ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوگر فرمائے، کہے گا محبوب آپ تب بیٹھیے۔ ذرا غور تو کیجئے، اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ محبوب کے ہاتھ میں ایک حمد کا جھنڈا دیا جائے گا، اور جب حمد کا جھنڈا دیا جائے گا اس دن نبی کی شان یہ ہوگی، قیامت کے دن نبی کی شان یہ ہوگی، حمد کا جھنڈا۔ اس کو مقام محمود اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حمد کا جھنڈا جب حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا جائے گا، حضور فرماتے ہیں وہ جھنڈا میں اپنے ہاتھ سے علی ابن ابو طالب کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائے، یہ بھی اللہ اللہ، تو وہ جھنڈا جو ہے دور کے غلاموں کو بھی تسلی دے رہا ہوگا، اور قریب کے غلام بھی جو ہے اس میں اس کے سائے میں ہوں گے، بلکہ سارے غلام اس کے سائے میں ہوں گے۔ غلام تو غلام ہے، انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا اس بات پہ، یہ اس پہ بھی توجہ کریں، آقا فرماتے سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، ولا فخر، میں اس پہ فخر نہیں کرتا۔ لوگ کہتے ہیں کیوں فخر نہیں کرتے، تو فخر کی بات ہے، تو ہمارے بزرگوں نے جواب دیا یہ رسول اللہ کے لیے فخر کی بات نہیں ہے کہ انبیاء ان کے جھنڈے کے نیچے ہیں، یہ تو نبیوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ مصطفیٰ کے جھنڈے کے نیچے۔ اندازہ تو فرمائیں، سارے انبیاء، یہ قیامت کے دن اپنے نبی کی شان ہے، اپنے نبی کی عظمت تو ذرا پہچانو، نبی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، جس کا کلمہ پڑھتے ہو 1500 سالہ جشن منا رہے ہو، کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے پوری سیرت النبی پڑھی ہے؟ کم سے کم ایک مرتبہ حضور کی پوری سیرت ہی پڑھ لو، حضور کی شان ہی پڑھ لو، تو پتا چلے کہ کلمہ کس کا پڑھتے ہو۔ الابریز میں امام عبدالعزیز دباغ لکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو صرف خدمت مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیں، جو سدرہ پہ رہتے وہ جبریل، عبدالعزیز دباغ الابریز، صاحب الابریز، ان کی بڑی شان ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، آپ جا کر کے کتاب ان کی دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی خدمت کی وجہ سے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد پھر جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ جبریل کو اللہ نے جتنے مرتبے عطا فرمائے ہیں وہ خدمت مصطفیٰ کی وجہ سے عطا فرمائے ہیں، جس کی خدمت کر کے جبریل سید الملائکہ کا منصب پائیں۔ جب خادم کی شان کا یہ عالم ہے تو مخدوم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ تو کیجئے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں سارے انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر سن لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں جو مقام، جو حمد کا جھنڈا ہوگا اور مقام محمود پر حضور فائز ہوں گے، تو جب حضور کو اللہ دیکھے گا جیسا کہ اس کی شان ہے، تو اللہ حضور کو دیکھے گا، اور اس دن، جس دن نہ، میں اپنے جملے میں کہہ دوں برا مت ماننا، اس دن نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ اس دن کسی کی بابا گیری چلے گی، اس دن اپنے نبی کی شان یہ ہوگی کہ اللہ اپنے محبوب کو دیکھے گا، اور محبوب کو دیکھ کر اللہ محبوب کی شان بیان کرے گا۔
اللہ اپنے محبوب کی شان بیان، وہ دن کیسا دن ہوگا ذرا غور کیجئے. اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کرے گا. جب اللہ کو دیکھیں گے انبیاء کرام کہ اللہ اپنے محبوب کی شان بیان کر رہا ہے تو انبیاء کرام بھی اللہ کو دیکھ کر کے بھئی اللہ محبوب کی شان بیان کر رہا ہے تو سارے انبیاء میرے نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے. جب انبیاء کو لوگ دیکھیں گے تو مومنین نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے. جب مومنوں کو دیکھیں گے تو جو یہاں نہیں مانتے وہ کافر اور منافق بھی میرے نبی کی شان بیان کرنے لگیں گے. یعنی میدان محشر میں کیا مزہ آئے گا. ایک ہستی ہوگی جس کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں اور پورا میدان محشر جہاں 1-2 لاکھ نہیں 1-2 کروڑ نہیں 1-2 ارب خرب نہیں اولین اور آخرین سب جمع ہوں گے اور سب کا نعرہ ہوگا محمد ہمارے. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. سب لوگ حضور کی شان بیان کریں گے. اس وقت بریلی کا تاجدار کہتا ہے ہماری بھی تو کوئی تمنا ہوگی, ہماری بھی تو کوئی آرزو ہوگی. ارے سب نبی کی شان, اللہ نبی کی شان بیان کر رہا ہے, آدم و خلیل نبی کی شان بیان کر رہے ہیں, اولیاء صحابہ انبیاء سب نبی کی شان بیان کر رہے ہیں, حتیٰ کہ منافق اور مومن بھی نبی کی شان بیان کر رہے ہیں. اس وقت امام کہتے ہیں ہماری تمنا کیا ہے, سباب وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دنوں بلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے, ہماری جماعت تمہارے لیے. اس وقت ہم بھی نبی کی تعریف, اس لیے کہتا ہوں نبی کی تعریف ابھی سے کرو, میلاد سے چڑا نہ کرو. بیٹے کا برتھ ڈے منانے پر اعتراض نہیں ہے, نبی کی میلاد منانے سے کیا تکلیف ہے. جو بیٹا دلہن آنے کے بعد بھاگ جائے گا وفا کرے گا کہ بے وفا کرے گا, کوئی گارنٹی ہے. اور جو نبی قبر میں بھی ہماری مدد کے لیے تشریف لائیں گے, ارے جو دلہن آنے پر غدار ہو جائے اس کا اتنا برتھ ڈے مناتا ہے, جو قبر میں بھی کام آئے گا اس کی میلاد منانے پہ میرے عزیز تجھے تکلیف کیا ہے. بلکہ تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ اس جان وفا کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے تو بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. مجھے ان مسلمانوں سے بہت تکلیف ہے جو میلاد النبی پر جشن چراغا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فضول خرچی ہے. میں نے کہا بیٹے کی شادی کی لائٹنگ تجھے فضول خرچی نہ دکھی, نبی کی آمد کا جشن و فضول خرچی دکھا. ارے میرے عزیز کچھ بولنے سے پہلے سوچا کر. گلی سجاتا ہے, کب سجاتا ہے, بولے ابا حج سے آئے, ابا حج سے آئے تو گلی سجائی کہ ابا حج سے آ رہے ویلکم کرنا ہے. ابا کا حج قبول ہوا کہ منہ پہ مار دیا گیا, کوئی گارنٹی ہے. ارے ابا حرم سے آئے تو تو ان کے لیے گلی سجاتا ہے, اور جو حرم کو حرم بنانے کے لیے تشریف لایا جس کی وجہ سے حرم حرم بن گیا, جس کی وجہ سے کعبہ کعبہ تھا کیا ذرا پوچھو تو صحیح نا. 1500 سال پہلے کعبہ کیا تھا ذرا کوئی سوچو تو صحیح نا. ارے وہ تو 360 صنم قدوں کا اللہ اکبر مرکز و محور بنا دیا گیا تھا. جس نے کعبے کی عزت کو بحال کیا ہے اسے میلاد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. کعبے کو بتوں سے پاک کیا, کعبے کی حرمت کو بحال کیا, حرم کی عزت کو بحال کیا, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان ہے. میرا عنوان وہ نہیں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا ہر مسلمان کو چاہیے کہ میلاد مصطفیٰ میں شرکت کرے. نہیں کچھ لگا سکتے ہو تو اپنے گھر کے آگے ایک بلب بھی لگا دیا کرو تاکہ پتہ چلے کوئی آنے والا ہے. ہاں گھر اس کے سجتے ہیں نا جس کے یہاں کوئی آنے والا ہو. ہاں آپ حضور سے رشتہ رکھتے ہو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانے سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی پارٹی کون سی ہے. ہاں جھنڈا لگانے سے پتہ چلتا ہے آپ کی جس کا جھنڈا اس کی پارٹی ہے اسی کی پارٹی کا پوچھنا نہیں پڑے گا. جس کا جھنڈا لگا ہے اس کی پارٹی کا آدمی ہے. میلاد کا جھنڈا لگا لو پتہ چلے گا مصطفیٰ جان رحمت کا غلام ہے. کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں بھائی, صرف اپنی عقیدت کے اظہار کے لیے. مٹھائی بانٹو, غریبوں کا خیال کرو, مفلسوں کا خیال کرو, بیواؤں کے سر پہ چادریں ڈالو, بیماروں کی جا کر عیادت کرو, بیماروں کو پھل فروٹ تقسیم کرو. ملک ہندوستان میں لوگ درخت کاٹ کر کے ملک کا ماحول خراب کر رہے ہیں, اس لیے آپ درخت لگاؤ نا. حضور کی آمد پر جھنڈے لگانے کے ساتھ, بھائی جھنڈے تو بارش توڑ سکتی ہے لیکن اتنے درخت لگا دو کہ پورا ملک ہرا ہرا ہو جائے.
हैं? اور یہاں جو موسم خراب ہونے لگتا ہے اور اس طریقے سے جو ہے وہ دھول مٹی لوگوں کو بیمار کر رہی ہے، جب میلاد کے نام پہ درخت لگیں گے تو پھر دھول مٹی کا بھی جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا، موسم برباد ہو رہے اس کا اثر نہیں پڑے گا۔ یہ جو بارش آگے پیچھے ہوتی ہے، سردی آگے پیچھے ہوتی ہے، دھوپ آگے پیچھے ہوتی ہے، اگر مسلمان نوجوان کچھ تہیا کرنے کے کام بہت ہے، کچھ لوگ ہاسپٹل بنائیں، کچھ لوگ اسکول بنائیں، کچھ لوگ کالج بنائیں، کچھ لوگ درخت لگائیں، کچھ بیواؤں کی مدد کریں، کچھ لوگ درود شریف کی نظر حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کام کرنے کے بہت ہے، کرنے والا چاہیے۔ میلاد کی یادگار نہیں کچھ کر سکتے، اپنے آنگن میں ایک درخت لگا۔ کتنے لوگ، ہزاروں لوگ موجود ہیں، ہر بندہ اگر میلاد النبی کے دن 12 ربیع الاول کو ایک درخت لگائے گا، میرے پیارے بھارت کے اندر ہزاروں درخت صرف جے پور کی سرزمین پر نظر آئیں گے۔ اور جب بھی ہم درخت دیکھیں گے تو کہیں گے جھنڈا تو نکل گیا لیکن یہ ہری پتیاں ابھی تک میلاد کی یادگار ہے۔ کرنے کے کام ہے، کرو، اور جب تک وہ درخت اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اس کا اجر اللہ تمہیں عطا فرماتا رہے گا۔ یہ کرنے کے کام ہے، کیجئے نا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کی ساری سب لوگ شان بیان کریں گے، سب شان بیان کریں گے۔ اب سن لیجئے، مختلف مراحل ہوں گے محشر کے۔ حضور کی ایک شان محشر میں کیا ہوگی اس کو سنیں، پھر دوسری بات اور بات ختم، اس لیے کہ تاخیر ہوئی اور مجھے پتہ ہے کہ روڈ پر جلسہ اس لیے جلدی ختم ہونا چاہیے۔ میں آپ سے زیادہ نہیں، بس 10 منٹ 20 منٹ کا ٹائم لوں گا، اس سے زیادہ نہیں، تھوڑی دیر غور سے سن لیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اس دن بھی کیا شان ہوگی؟ سب لوگ میدان محشر میں پریشان ہو جائیں گے، اس لیے کہ محشر ایسا ہوگا۔ بھئی بات کروں نا، آپ تھک تو نہیں گئے کھڑے کھڑے؟ جو کھڑے ان سے پوچھ رہا ہوں، آپ تو بیٹھے، بھائی وہ جو کھڑے ان سے پوچھ رہا ہوں۔ 2-4 ہاتھ اٹھتے ہیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ بس 2 باتیں پیش کرنا ہے، 2 باتیں سن لے، بات پوری کرتا ہوں۔ آج جلدی زیادہ دیر تک گفتگو نہیں کروں گا، موسم بھی پروگرام کی حمایت میں نہیں ہے، وہ ڈرا رہا ہے، تو بس اتنی سی بات۔ تو محشر میں سب پریشان ہو جائیں گے، سب پریشان، سب مطلب سب۔ اب کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، سب پریشان ہو جائیں گے، سب پریشان ہوں گے، سب پریشان ہو کے جمع ہوں گے۔ اب توجہ کیجئے، اس طرف توجہ کیجئے۔ سب جمع ہو جائیں گے اور جمع ہو کر وہ آپس میں مشورہ کریں گے، پلان کریں گے، بھئی بہت مصیبت ہے، بہت تکلیف ہے، بہت پریشانی ہے۔ میں روایت کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، خلاصے کے ساتھ۔ علماء کی توجہ چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے، کیونکہ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو روایت میں نہیں ہے تو آیا کیسے، تو وہ روایت کا مفہوم ہوگا، روایت سے ہٹی ہوئی کوئی بات نہیں ہوگی، اس کا اتنے مجموعہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سب لوگ پریشان ہو کے مشورہ کریں گے، آپس میں پلان کریں گے، بھئی پریشان بہت ہے، اللہ بہت جلال فرما رہا ہے۔ اتنا جلال اس سے پہلے اللہ نے کبھی نہیں کیا، اس کے بعد بھی اتنا جلال کا اظہار اللہ نہیں۔ اس دن جلال منظور ہوگا، بہت جلال، بہت جلال۔ اور کون اللہ؟ جو کروڑوں ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ اتنا جلال کہ فرشتے بھی سامنے آنے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں، کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے۔ تو کہیں گے بھئی اس مصیبت سے کوئی تو نجات دلائے، اس مشکل سے کوئی تو۔ یہ حدیث میں سیاح ستہ کی روایت پڑھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ لوگوں کو سیاہ ستہ سے پیار ہے، ہمیں بھی پیار ہے، ہم سیاہ ستہ سے پڑھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو سب پریشان ہوں گے، میں مفہوم پڑھ رہا ہوں لیکن غور کریں بہنوں کی بھی توجہ۔ بھئی اس مصیبت سے نکلنا تو ہے، کریں کیا کریں؟ کوئی جائے گا؟ نہیں جائے، کسی کی نہیں چلے گی، نہ مفسر صاحب کی، نہ مقرر صاحب کی، نہ پیر صاحب کی، نہ ادیب صاحب کی، نہ خطیب، نہ ڈاکٹر، نہ کسی کی کچھ نہیں چلنا ہے۔ بادشاہ لوگوں کی بھی وہاں منہ نہیں کھلیں گے، وہ پوچھا جائے گا لمن الملک، آج کس کی بادشاہت ہے؟ بہت دھینگا مستی کرتے تھے نا دنیا میں، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے؟ جواب دینے کی بھی اوقات نہیں رہے گی، سارا سناٹا ہوگا۔ تو پھر خود اللہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج صرف واحد قہار کی حکومت، کسی کی حکومت نہیں ہے۔ وہ دن موت کو بھی اللہ موت کا مزہ چکھائے گا، اسے میدان محشر کہتے ہیں۔ موت کی بھی موت ہوگی، موت کی بھی ڈیتھ ہو جائے گی، موت کو بھی موت آئے گی۔ جس موت نے سب کو مارا ہے اس موت کو بھی اللہ مار ڈالے گا۔ اللہ اللہ ہے، وہ میدان محشر ہے۔ سنیے، سب جمع ہوئے، بھئی کیا اس مصیبت کا حل کیا ہے؟ وہ بولے بھئی ایک کام کرتے ہیں، ابا سے بڑا کام کون بنانے والا ہے؟ چلو ابا کے پاس چلتے ہیں، ابا کام بنائیں گے۔ اب سب کے ابا الگ الگ ہے تو کتنے ابا کو ڈھونڈنے کا؟ سارے ابوں کا جو ابا ہے اس کے پاس چلو۔ اور سارے ابوں کا ابا کون ہے؟ اسی کو حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ اور ایڈ کر لیں تاکہ لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ جو کہتے ہیں نا انسان پہلے بندر تھا پھر بندر سے انسان بنا، تو جو بندر والے ہیں وہ جانیں
ہم بندر سے پیدا نہیں ہوئے ہیں. ہمارا باپ آدم ہے، آدم، اور اتنا خوبصورت تھا ہمارا ابا. بندر تو آج بھی خوبصورت نہیں، اس کو آج بھی استغفار کر، اس کو دیکھو تو سنت یہ کہ استغفار کیا جائے. بندر کی شکل دیکھ کر استغفار کرنا سنت ہے. جب بھی سور اور بندر کو دیکھو تو استغفار کیا کرو، یہ سنت ہے. اللہ اکبر. تو یہ کہتے ہیں کتنی انسانیت کی توہین کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں اور انسانیت کی توہین کرتے ہیں. بندر سے پیدا ہونے والے عجوبہ کو انسان نہیں کہتے، آدم سے پیدا ہونے والے انسان کو آدمی کہتے ہیں. ہم بندری نہیں ہیں، ہم آدمی ہیں، اس لیے کہ ہمارا باپ بندر نہیں، ہمارا باپ آدم ہے. اور اتنا خوبصورت تھا ہمارا ابا آدم علیہ السلام کہ فرشتوں نے جس کے آگے سجدہ کیا ہے. اتنا بڑا اللہ، اتنا بڑا عالم تھا کہ جس کے علم کے سامنے فرشتے خاموش رہے. اقبال نے اس کی منظر کشی کی ہے، بدل ڈالا ہے اب تو اندازے بیاں ہم نے، نہیں تو بند کر دی تھی فرشتوں کی زبان ہم نے. جس کے سامنے فرشتوں کی زبان چپ ہو گئی وہ ہمارا ابا حضرت آدم علیہ السلام ہے. بہرحال سن لے اب ابا جی کی شان، بڑے ہمارے شان والے ابا جی ہے آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام بھائی چلو ابا جی کے پاس، سب کے ابوں کا ابا تو ابا ہی ہے. ابا کے پاس آئے، ابا جی یہ سب آپ کی اولاد پریشان ہے، تکلیف میں، مصیبت میں ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں چلیے، پہلے نبی ہے آپ پہلے تشریف لائیں نا زمین کے اوپر، آپ چلیے اللہ سے ہماری سفارش کیجئے اور اللہ سے بخشوا دیجئے. آدم علیہ السلام کہیں گے نہیں یہ کام میں نہیں کر سکتا، آج نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. تمہارا ابا کا آج یہ کام نہیں ہے، ابا تمہارا شان والا ہے لیکن آج ابا کا یہ کام نہیں ہے، کسی اور کے پاس جاؤ. اذهبوا الی غیری، اشارہ ہوگا نوح علیہ السلام کے پاس. پھر ان کو ثانی آدم کہتے ہیں، وہ بھی سب کے ابا ہے. نوح علیہ السلام طوفان نوح کے بعد جتنے بچے پیدا ہوئے ان سب کے ابا کو نوح علیہ السلام کہتے ہیں. ثانی آدم ہے یہ. پھر چلو بھئی اب دوسرے نمبر کے ابا کے پاس، تو وہ سب کے ابا ہے، ان کے پاس مختصر یہ کہ انہوں نے بھی کہہ دیا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری، آج میں بھی نہیں کسی اور کے پاس. پھر یہ سارا قافلہ، اب آپ سوچ رہے ہیں، تصور میں لائیے، محشر میں کتنے لوگ ہوں گے؟ کتنے لوگ ہوں گے بھائی؟ کتنے؟ کروڑوں نہیں، اربوں خربوں، اور سب تعداد ہی پھیل ہے. پہلا انسان سے لے کر آخری انسان تک سارے مسلک کے لوگ ہیں. اسی لیے کہتا ہوں سب مسلک چھوڑو بھائی، سب مسلک چھوڑو، وہ مسلک پکڑو جسے سواد اعظم کہتے ہیں، جو صحابہ کا مسلک ہے، جو اہل بیت کا مسلک ہے، جو 1450 سال پرانا مسلک ہے. بہرحال تو اب تھوڑا تصور میں لائے، میں نوجوانوں کا تصور چاہتا ہوں. دیکھو کچھ باتیں تصور میں بھی سننے کی ہوتی ہے. تصور ہے آپ کا اربوں خربوں، کئی کروڑ، کئی خرب، کئی خربوں لوگ ایک ساتھ جب کسی میدان میں گھومیں گے تو اس میدان میں گھومنے کی کوئی شکل تصور میں آتی ہے؟ اس کو کیا نام دے سکتے ہیں آپ؟ اگر میں اپنے ذوق کے مطابق نام دوں تو اس کو آپ جلوس کا نام دے لیں. بھئی جلوس اسی کو کہتے ہیں نا، ساری بھیڑ جمع ہو کر کے اکٹھا گھومتی ہے کسی کے نام پہ، کسی کے نام پہ گھومتی ہے نا. تو اس دن جو جلوس نکلا ہے، جلسہ تو پہلے ہو گیا، جلسہ تو پہلے ہو گیا، اس کا عنوان عظمت مصطفیٰ تھا، ہے نا، بلکہ بعد میں ہوگا وہ تو چلے وہ بھی دیکھ لیں گے. لیکن بہرحال اول آخر جو بھی، یا تو جلسہ ہے یا تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں بھئی، جمع ہو کر کے ذکر کرے تو یہ جلسہ ہوا، اور سب لوگ چل رہے ہیں تو کس کے لیے بھائی؟ پہلے پہنچے، جلوس پہنچا کہاں؟ آدم علیہ السلام کے پاس. جلوس پہنچا کہاں؟ اختلاف ہے آپ کو میری بات سے؟ بولو بھائی، یہ سب لوگ اگر مل کر کے چلنے لگے کہ چلو چلتے ہیں سید محمد قادری صاحب کے نام پہ، تو بولو یہ کس کا جلوس ہوا؟ بولو بھائی کس کا ہوا؟ سید محمد صاحب کا ہوا. مولانا صاحب کے نام پہ چلیں، فلاں کے نام کے چلتے، جس کے نام پہ چل رہے ہیں اسی کا جلوس ہو گیا. یہی تو ہے نا؟ بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ الیکشن کے نام پہ چلے تو الیکشن کا جلوس ہو گیا، سلیکشن کے نام پہ چلے تو سلیکشن کا ہو گیا، سیاسی لیڈر کے نام پہ چلے اس کا. تو اب میدان محشر میں جو جلوس چل رہا ہے وہ ڈھونڈ کس کو رہا ہے؟ یہاں جلوس پہ پابندیاں لگانے کی بات کرنے والوں، وہاں بھی تو کوئی جلوس ہوگا. ذرا یہ بھی تو دیکھو نا بھائی. اس لیے تھوڑا سا جلسے جلوس سے جلا مت کرو. ہاں یہ جلنے کی چیز نہیں ہے. نبی تمہارے بھی ہے، نبی ہمارے بھی ہے. کم سے کم کلمہ پڑھانے کا تو احسان جانو. اتنے سارے جلوس ہضم کر لیتے ہو، اب نبی کے نام کا ایک ہضم کرنے میں جاتا کیا ہے؟ ارے یہ جلوس میلاد مصطفیٰ ہے. جو جانتے ہیں وہ جان لے، جو نہیں جانتے وہ بھی جان لے. داڑیاں رکھنے والے بھی جان لے اور داڑیاں منڈانے والے بھی جان لے.
کلمہ پڑھنے والے بھی جان لے، کلمے کے منکر بھی جان لے، ہندوستان کی آزادی میں 80% کسی نے رول ادا کیا ہے تو وہ جلوس میلاد مصطفیٰ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پبلک جمع کرنے کا بہانہ بنا تھا یہ جلوس میلاد مصطفیٰ، پبلک جلوس جمع کرنے کا بہانہ بن گیا اور ذکر مصطفیٰ کے صدقے میں ملک کی آزادی کا سبب بھی بن گیا۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ حکمت سے کام کیا کرو، اس طریقے کی باتیں نہ کیا کرو۔ ان سے بھی کہتا ہوں کلمہ تو تم نے بھی پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کا تو احساس کر لو، تھوڑی سی بات ہے نا، نہیں کرتے چپ رہ جاؤ یار، چلو یہ تو نصیب کی بات ہے۔ کوئی سیاسی لیڈروں کے لیے جلوس نکالتا ہے، کوئی محبوب خدا کے لیے نکالتا ہے، نصیب کی بات ہے، لیکن بارہ تھوڑی دیر چپ رہ لیا کرو۔ سارے قلم کی جولانیاں میلاد کے موقع پہ تمہیں نظر آتی ہے، ایسا نہ کرو۔ کوئی سنے گا تو کیا کہے گا؟ دنیا میں سبھی رہتے ہیں نا، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو۔ میں بات کیا کر رہا تھا؟ سب لوگ مل کر کے چلے، آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام سے پھر ابراہیم، یہ نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء۔ وہ کہیں گے نفس مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ میں آج دیکھ رہا ہوں کہ جے پور والے مجھے حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ یہ بات اتنی بڑی ہے کہ اس موقع پہ سنی چپ نہیں رہتا، اس موقع پہ تو پتھر بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں، جے پور والے اگر سبق بھول جاتے ہیں تو بھول جایا کریں، کوئی بات نہیں۔ ہاں لیکن میلاد کا جلسہ ایسے تیجے کی طرح تھوڑی سنا جاتا ہے۔ ہاں سب ادھر ادھر گھوم رہے اور آپ چپ ہیں، چلیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگر چپ ہیں تو چپ ہی رہے۔ وہ اس جلوس کے اندر میں اور آپ بھی رہیں گے، اتنا سن لو۔ ہاں اس جلوس میں میں اور آپ بھی رہیں گے، لیکن سب کو بلا دیا جائے گا۔ ڈائریکٹ جانا کدھر ہے؟ اللہ کے بلانے میں بھی حکمت ہے، اس لیے کہ ملا لوگوں کو بھی تو جواب دینا ہے نا۔ اگر اللہ نہ بلائے حدیث تو ڈائریکٹ چلے جائیں شارٹ کٹ میں چلے جائیں اور وہاں کام بن جائے تو کوئی کہہ سکتا ارے وہاں تو کام بن گیا نا، لیکن دوسری جگہ بھی تو بن سکتا تھا نا۔ تو اللہ نے فرمایا میں تجھے اس دن اپنے محبوب کی شان بتاؤں گا، شارٹ کٹ میں آنے نہیں دوں گا، پورا محشر گھما گھما کر کے وہاں پہنچاؤں گا تاکہ پتا چلے کسی سے نہ بنی تو میلاد والے مصطفیٰ سے بنی۔ گھومتے گھماتے دیکھیں اتنے سارے الگ الگ نعرہ لگانے سے ایک ہی نعرہ لگا دو، محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے، بس ایک میں سب آ گیا۔ لیکن جب لگائے تو سب ایک ساتھ لگائے، ورنہ نہ لگائے۔ توجہ ہے آپ کی؟ سب کے پاس۔ اچھا گھمایا کہاں؟ گھمایا کہاں؟ معصوموں کے پاس گھمایا، سارے معصوموں کے پاس گھمایا، کوئی بھی ایک کم شان والا، سب شان والے، سب شان والے۔ بالآخر یہ مجمع پہنچتے پہنچتے یہ جلوس، اب میں نے اس کو جلوس ہی بتایا نا، یہ جلوس پہنچتے پہنچتے پہنچا عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی کہیں گے نفسی نفسی زب لگے، میں نہیں کر سکتا، تو کدھر جائیں؟ تو کہا آج ایک ہی جگہ تمہارا کام بنے گا، آج جو تمہاری مشکل کشائی کر سکتا ہے، جو مشکل کشا ہے، ہاں آج کہتے ہیں نا اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا کا مطلب کیا ہوا؟ جو مشکل کو حل کر دے وہ مشکل کشا۔ مشکل کشا تو مفتی بھی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بیٹھ جاؤ، ڈانٹو نہیں، یہ محفل میں سب کو حق ہے بولنے کا، ڈانٹو نہیں۔ پتہ نہیں حضور کی بارگاہ میں کون مقبول ہے، کسی کو نہ ڈانٹو، سب یہاں سب وی آئی پی لوگ ہیں، کوئی غریب نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی ان پڑھ نہیں، کوئی عالم نہیں، یہاں سب حضور کے غلام ہیں۔ اب دل سے سنو، بس کچھ نہ کہو۔ مشکل مفتی بھی مشکل کشا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، الاشباح والنظائر کے مقدمے میں جو ادھر سے چھپی ہے نا سہارنپور کے قریب سے، وہ شارع نے لکھا ہے الاشباح والنظائر کے مقدمے میں کہ مفتی مشکل کشائی کر دو۔ جب مفتی مشکل کشائی کرتا ہے تو جس کے اصول اور ضابطوں کو پڑھ کر مفتی مشکل کشا بنتا ہے، اور اس کو مشکل کشا کہنے میں کون سا شرک ہے؟ بتائیے نا۔ بلکہ ایک بات بتاؤں، صرف وہی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے دامن سے جو وابستہ ہو جائے نا خدا اس کو بھی مشکل کشا بنا دیتا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ عنوان ہے، کون کون مشکل کشا ہے، چھوڑیے ابھی یہ عنوان۔ لیکن اس دن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے گا، آج تمہاری مشکل جو حل کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں وہاں مسلک بدلنے سے اچھا ہے کہ یہی بدل لو۔ جو مسلک محشر میں چلنے والا ہے اسی مسلک کو ابھی سے پکڑ لو۔
ہیں؟ بس اتنی سی بات ہے اور کوئی نہیں. کون سا مسلک وہاں چلے گا ذرا وہ بھی سن لیجیے, ابھی آگے بات آتی ہے. آج تمہاری مشکل جو آسان کرے گا, جو حل کرے گا, وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ آمینہ کا لال ہے, عبداللہ کا لخت جگر ہے, شافع یوم النشور ہے, شفیع المذنبین ہے, جس کے سر پہ شفاعت کا تاج سجا ہے, جس کو مقام محمود ملا ہے. جب یہ سارے لوگ تھک ہار کے وہاں پہنچیں گے, سب کے پاس پہنچے تھے, سنا نفسی نفسی اذهبوا الی غیری. اب ذرا ہم سے بھی سنیے, وہ کالی کالی زلفوں والا, وہ بڑی بڑی آنکھوں والا, وہ خوبصورت سے چہرے والا, وہ حسن و جمال کا پیکر, جس کے حسن کو حسن یوسف بھی حیرت سے تکتا ہوگا, لہن داؤدی جس کی آواز کے حسن کی بلائیاں لیتی ہوگی, حضرت نوح کا جلال بھی جس کے جلال سے برکات حاصل کرتا ہوگا, خلیل اللہ بھی اس دن جسے امیدوں کی نظر سے دیکھتے ہوں گے, اس دن وہ مصطفیٰ کریم ہمارا آقا جس کا کلمہ پڑھتے ہیں, وہ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا. بس اینڈ گفتگو کہیں انا لہا, آؤ چلو آؤ میں تمہاری بخشش کراتا ہوں. اب تصور میں لائے, اب تک جلوس بغیر قائد کے چل رہا تھا, کیونکہ ابھی مصیبت میں مبتلا تھا, منزل نہ ملی تھی. اب منزل کا مالک مل گیا ہے, تو آگے آگے آمینہ کا لال ہے, پیچھے پیچھے باراتی کی شکل میں مصطفیٰ جان رحمت کے غلام. اب کیا مزہ آئے گا, محشر میں بھی محشر ہوگا کہ ہم دولہا کے ساتھ چلے جا رہے ہوں گے.